السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل اور جینون یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ مخاطب ہوں۔ امپورٹنٹ ویڈیو ہے، ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے۔ یہ ہے چاند گرہن لونر اکلپس پہ۔ اور خواتین حضرات، سب سے ضروری بات جو ہمیشہ عرض کرتا ہوں، برائے مہربانی میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں، سوشل میڈیا پہ میرا صرف یہ یوٹیوب چینل ہے جو ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے، اس کے علاوہ کوئی بھی فیس بک ہو، کوئی انسٹاگرام ہو، کوئی لنکڈ ان ہو، کوئی میسنجر ہو، کوئی ٹک ٹاک ہو، سب فراڈ، جھوٹ، بکواس ہے اور اس پہ دھوکے باز بیٹھے ہوئے، اس پہ قطعی اپروچ نہ کیا کریں۔ اور آپ نے صرف میرے یوٹیوب چینل پہ آنا ہے، آپ کو پراپر ویڈیو اس پہ ملے گی۔ اور اس کے علاوہ میں صرف ایک ہی جگہ بیٹھتا ہوں، ARY ڈیجیٹل پہ تو ہفتہ اتوار کو شو کرتا ہوں صبح 11 بجے اور 10 بجے۔ باقی میرا آفس ہے PC ہوٹل کراچی، وہاں کا نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں 021-3568-5501، دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ ویسے تو 3 سے 7 ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں میرے ٹائمنگ چینج ہو جاتے ہیں، تو آپ رات کے 8:30 سے 11 بجے تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور جو بیرون ملک کال کریں وہ کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے، مجھے بھی اطمینان ہو جائے۔ اور اگر کسی لوکل کو بھی شک ہو تو وہ مجھے دکھانے کے لیے کہہ سکتا ہے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں۔ اور ایک چیز اور میں ابھی تو یہ چاند گرہن کی ویڈیو بنا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی میں یہ جو آ رہا ہے نا 15ویں روزے کے بعد، میں آپ کو 2-3 بڑی کارآمد اور بڑی یوزفل ویڈیو دوں گا، جو انشاءاللہ تعالی آپ کو ساری زندگی آرکائیو میں تو پڑی بھی ہوگی، لیکن آپ کے بڑے کام آئیں گی۔ اب ہم چلتے ہیں ایکچوئل ویڈیو کی طرف، اپنی ایکچوئل ویڈیو کی طرف، جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے، وہ ہے چاند گرہن۔ یہ 25 مارچ کو ہو رہا ہے برج سملہ میں، ورگو میں، اور اس کے اثرات کیا آئیں گے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، سامنے راہو، سن، مرکری، پیچھے سیٹرن، مارس یعنی زحل اور مریخ، اور تھوڑے عرصے میں وینس بھی اس کو جوائن کرنے والی ہے۔ تو میں نے، اور جوپیٹر چل رہا ہے ایریز میں، جس کو سیٹرن بھی دیکھ رہا ہے، اور چونکہ راہو کی اس کے ساتھ ایک اثرات اور قوت چل رہی ہے، تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے میں صرف ایک پلانٹ کو نہیں فوکس کرتا، ہاں وہ ایونٹ کو ضرور فوکس کرتا ہوں، لیکن کنیکٹیوٹی دوسروں کی رکھتا ہوں۔ تو یہ ویڈیو بنائیے، تو اس کے لیے میں آپ کو اب بتانا شروع کرتا ہوں۔ اب یہ چاند گرہن جو ہو رہا ہے، یہ گو کہ پاکستان میں، انڈیا میں بھی، ساؤتھ ایشیا میں تو نظر نہیں آئے گا، مگر اس کا امپیکٹ، اس کا افیکٹ پوری دنیا پہ آئے گا۔ اور یہ چاند گرہن جو ہو رہا ہے، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ظاہر ہے راہو کیتو کی پوزیشن سے ہے، تو یہ اس برج کے اندر کوئی تقریباً آفٹر 18 ایئرس، 18.5 سال بعد یہ یہاں ہو رہا ہے۔ اور کیتو وہاں ساتھ، ظاہر ہے کیتو ہوگا یا راہو ہوگا، چاند گرہن سورج گرہن کے لیے وہ تو ضروری ہے۔ اب یہ چاند گرہن جہاں نظر آتا ہے، وہاں میں نے آپ سے سالوں سے یہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہاں یوٹیوب چینل تو ابھی 2 سال ہوئے ہیں، لیکن جو ARY ڈیجیٹل پہ اپنا شو کرتا تھا، وہاں میں بتاتا تھا آپ کو کہ یہ چاند گرہن جہاں نظر آتا ہے، وہاں پہ آلموسٹ سمجھ لیں آپ 75 to 95 100% اس کا اثر آتا ہے۔ اور جہاں یہ نظر نہیں آتا، یوجولی لوگ اس کو لیتے ہیں 20-25، لیکن میں اس کو لیتا ہوں 25 سے 40%، کیونکہ ہے تو پوری دنیا کے اوپر نا، وہ نظر آنا نہ نظر آنا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اثر سب پہ آئے گا، کیونکہ جن راشیوں سے لوگ متعلقہ ہوں گے یا جگہیں متعلقہ ہوں گی، وہاں پہ اس کا اثر آتا ہے۔ اب یہ چاند گرہن سب سے زیادہ جو متاثر کرے گا، جو آپ سے میں کہتا تھا آپ دیکھیے گا، مارچ، اپریل، مئی،
اور جون یہ کیا ہوگا، پھر اس کے بعد جو سائیکل آئے گا وہ کیا ہوگا، وہ تو خیر ابھی تھوڑا دور ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سے کہا تھا میں نے، سیاست کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اللہ کا شکر ہے کوئٹہ میں ایک دن میں 3 دفعہ ارتھ کوئک زلزلہ آیا، اور اللہ آئندہ بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ چیزیں جو ہے نا اس کو اسٹیمولیٹ کر دیتی ہیں، چاند گرہن، سورج گرہن۔ اور ظاہر ہے چاند، مون جو ہے وہ چھوٹا پلانٹ ہے، سن بڑا پلانٹ ہے، تو اس کا گرہن کا اثر جو ہوتا ہے وہ زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اب یہ جہاں ہو رہا ہے، اب آپ یاد کیجئے، عرض کیا تھا میں نے، ظاہر اپنی فورسز کو میں نے کہا تھا کہ یہ سائٹ پہ بارڈروں پہ خاص خیال رکھیں، دہشت گردی کی وارداتیں بڑھ سکتی ہیں۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ پنگا شروع ہو گیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ناکام کرا دیا، جو انہوں نے بلوچستان بارڈر پر اٹیک کیا تھا۔ یہی ٹیررسٹ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، یہ ابھی پاکستانی دنیا میں آپ کو بہت جگہ نظر آئیں گی، وہ میں بتاتا ہوں آگے آپ کو۔ اب دیکھیں یہ چاند گرہن کے اندر سب سے زیادہ تو جو متاثر ہوگا 1 بائی 1 بتاتا ہوں آپ کو، اس کا میں نے پورا بنایا ہوا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ویسے تو امریکہ تو پورا متاثر ہوگا، اور جو میں امریکہ کے لیے کہتا تھا، آپ دیکھیے گا آپ کو خود اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں نظر آئیں گی۔ امریکہ کے علاوہ اس سے جو متاثر ہو سکتے ہیں، جاپان، چائنا، ساؤتھ چائنا سی، آئرلینڈ، پرتگال، نیدرلینڈ، سم پارٹ آف یو کے، برطانیہ کے کچھ حصے، بیلجیم، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، اور آپ کا اللہ بھلا کرے اسپین۔ تو یہ ممالک خاص طور پہ اس دفعہ یہ چاند گرہن کا زیادہ اثر، زیادہ افیکٹ جو آئے گا وہ آئے گا امریکہ اور یورپ کے اوپر۔ اور آپ دیکھیے گا جو میں باتیں آپ کو بتائی تھی یورپ کے لیے، امریکہ کے لیے، وہ اب آپ کو ان کی کڑی کھلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر میں اور آگے بڑھوں تو اس میں آپ یہ سمجھ لیں رشیا کے کچھ حصے، خاص طور پہ رشیا کے وہ حصے جو پہلے مالڈووا، رومانیہ، یوکرین، یہ والی جگہیں تھیں، یہ متاثر ہوں گی۔ اور اس چاند گرہن میں سب سے زیادہ جو آپ کو نظر آئے گا نا، وہ نظر آئیں گے پوری دنیا میں، اس میں لیٹن امریکہ بھی ہے، کوسٹل ایریاز، وہ ایریاز جہاں پہ اللہ آپ کا بھلا کرے بندرگاہیں، ہاربر ہے، وہ شہر، وہ علاقے زیادہ متاثر نظر آئیں گے۔ اچھا، اب چونکہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں تو نظر نہیں آ رہا، مگر پھر بھی اس کا اثر تو آئے گا، چاہے انڈیا ہو، پاکستان ہو، سری لنکا ہو، جو ہمارے ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں۔ اور یہ چاند گرہن آگے جو اور سلسلے میں ایک چاند گرہن کو فوکس نہیں کر رہا، میں ادر پلانٹس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سن چلا گیا راہو کے ساتھ، ادھر سیٹرن، مارس، دونوں دشمن ایک دوسرے کے، وہ مجتمع ہو رہے ہیں۔ اور ابھی آگے ڈیٹ آ رہی ہے 18-19 اپریل کے بعد، جہاں یہ ایک اپنی ڈگری کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، تو وہ وقت، اور پھر وینس بھی آ جائے گی، ادھر مرکری بھی آگے پہنچا ہوا ہے، وہ تو خیر اس وقت بالکل گرا ہوا ہے، جو میں نے کہا تھا سائن کرتے ہوئے بہت احتیاط کیجیے گا۔ تو یہ جگہیں آپ کو متاثر نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پہ امریکہ کے اندر قدرتی آفات، ہریکین، سیلاب، سائیکلون، پانی کے اندر مسائل، پانی کے حوالے سے کوئی قدرتی آفت، کوئی طوفان کا آ جانا۔ اور پھر اس دور میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس میں ادر پلانٹس کا بھی اپنی جگہ اثر ہے، کہیں آگ لگ جائے گی، کہیں پانی اتنا ہوگا کہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا، اور کہیں پانی نہیں ہوگا۔ جو میں آپ سے عرض کرتا تھا غذائی اجناس، فوڈ کموڈیٹی کے اندر آپ کو کمی محسوس ہوگی، وہ اب دور نظر آئے گا۔ اچھا، اس میں ایک ریزن یہ بھی بن سکتا ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا نا آپ سے کہ پانی سے اب جان نہیں چھوٹے گی، ہر چیز کا فوکس پانی ہوگا، تو سمندر میں کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا حملہ، کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کی وجہ سے
جو سپلائی چین ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے یا اس میں کوئی جو ہے ہرڈل آ جائے، رکاوٹ بن جائے، جس کی وجہ سے آگے فردر سپلائی نہ ہو اور چیزوں کی شارٹیج ہو جائے، یہ بھی ہونے کا امکان ہے۔ اور اس کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ممالک یورپ کے لیے بھی میں یہ جو چیزیں بتائی ہیں آپ کو، قدرتی آفات، سیاسی بے چینی، اور پچھلی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت ساری حکومتیں آپ کو یوں نظر آئیں گی، اب گئی، کل گئی، پرسوں گئی، یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ عوام کے اندر غصہ، اس کا ریزن ایک تو سیٹرن اور مارس کا جو یوتی ہے وہ، اور دوسرا یہ چاند گرہن اور سورج گرہن جب بھی آتے ہیں تو یہ چیزوں کو بھڑکاتے ہیں، اسٹیمولیٹ کرتے ہیں۔ جو ایک چیز کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے نا، یہ دونوں پلانٹ، یہ سمجھ لیں اس سولر سسٹم کے بیسی ان پہ، ہماری ویدک ایسٹرالوجی تو ساری مون پہ، لیکن سن بھی ہم اس کو جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ویسٹرن میں تو ہے ہی ماخذ سن، لیکن اس کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ چیزیں جب ہوتی ہیں نا تو پھر چیزیں پورے سسٹم کو متاثر کرتی ہیں۔ اچھا، جاپان اور میں نے جیسے کہا ساؤتھ چائنا سی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ بھی متاثر ہوں گے۔ اور ایسا ہوگا جیسے مثال کے طور پہ اب انڈیا پاکستان کو بھی شامل کر لیں اس میں، کہ یہ اچھا چاند گرہن اور سورج گرہن جب ہوتے ہیں نا تو اس کا اثر کم سے کم 1 ماہ اور زیادہ سے زیادہ ہم اگلے گرہن تک لیتے ہیں، جو اب بعد میں ہوگا اکتوبر میں، ستمبر اکتوبر، ہاں یہی ہوگا۔ ابھی اس پہ میں نے ورک نہیں کیا۔ تو آپ کو مثال کے طور پہ ایسے قوانین بنیں گے، ایسے لاز بنیں گے جو لوگوں کو، اس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ جو لوگوں کے اندر نفرت یا ان کے جذبات اور غصے کو بھڑکانے والے، تو یہ دنیا بھر کی حکومتیں انکلوڈنگ پاکستان، انڈیا، ہر جگہ پہ آپ کو یہ نظر آئے گا۔ اور خاص طور پر کھیتی، جو زمین سے اناج نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ فارمر ہوتے ہیں، وہ متاثر ہوں گے، احتجاج نظر آئے گا۔ انڈیا میں تو چل ہی رہا ہے پہلے سے۔ اور اس کے علاوہ ایک طوفان، سیلاب، ارتھ کوئک، وہ اپنی جگہ میں قائم، جو میں آپ سے ماضی میں کہہ چکا ہوں، یہ پوری پٹی۔ اور اس دفعہ آپ کو گلف بھی متاثر ہوتا ہوا نظر آئے گا، مڈل ایسٹ ایک تو چل ہی رہا ہے، یمن، لبنان، حماس، اسرائیل، تو یوکرین کے اندر شدت آ رہی ہے، آپ یہ بھی نوٹ کریے گا۔ اور یہ چیزیں جو ہے نا ایک دم بھڑکاؤ ہوں گی۔ اس کے اندر خاص طور پہ آپ کو جو میں یہ کہوں گا کہ مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، غذائی اجناس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، عام روزمرہ کی چیزوں کی قیمتوں میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہیں وہ۔ اور چونکہ راہو وہاں پڑا ہوا ہے تو آپ سے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، یہ گیس، بجلی، یہ چیزیں بھی بڑھتی رہیں گی، آپ خود دیکھیے گا۔ کیونکہ میں تو گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں دیکھتا، میں یہ دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں کیا نشانیاں بن رہی ہیں، اس کو پھر میں آپ کے آگے انٹرپریٹ کرتا ہوں اپنے حساب سے۔ اور اس میں خاص طور پر وہ انڈسٹری، جیسے جو فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہوتی ہیں، جہاں پہ دوائیں بنتی ہیں، یا جہاں پہ اور اس سے متاثر ہوتی ہیں اسلحہ ساز فیکٹریاں، جہاں اسلحہ بنتا ہے، ان پہ بھی اس کا اثر آتا ہے۔ اور ایک چیز آپ دیکھیں گے بڑے غور سے، انٹرنیٹ کے حوالے سے میں نے کہا تھا نا، کبھی اچانک کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، وہ کافی عرصے پہلے بولا تھا، وہ امریکہ میں بھی ہوا، دنیا میں بھی ہوا، لیکن آپ کو وہ لوگ جو ظاہر ہے میرے امریکہ میں ماشاءاللہ بہت اچھی ویورشپ ہے اور کلائنٹس بھی ہیں وہاں، یورپ، امریکہ، تو وہ لوگ آپ دیکھیں گے جیسے لائک آئی ٹی انڈسٹریز کی فرمز ہیں، گوگل ہے، امیزون ہے، فیس بک ہے، ٹیک، اور یہ میٹا جو ہوتی ہے انڈسٹری، یہ جسے کہہ لیں آپ
جن کا بھی ڈیجیٹل یا آئی ٹی سے تعلق ہے، یہاں سے آپ کو بے روزگاری، بہت سارے لوگ، بہت سارے جابیں لوگوں کی ختم ہوتی نظر آئیں گی. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ہیومن امپلائمنٹ کو بہت متاثر اب کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. اور یہ بھی کہہ لیں جو بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، سسکو بھی ہے اس کے اندر، اور بھی ہوں گی بہت ساری، مجھے جو ذہن میں آئی میں نے آپ کو بتا دی. اور پھر آپ کو جب یہ جابس ختم ہوں گی اور لے آف ہوں گی تو لوگوں کا پروٹیسٹ، احتجاج آپ کو نظر آئے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پہ میں آپ کو امریکہ کی اگر اسٹیٹ بتاؤں جیسے لوزیانہ، جارجیا، فلوریڈا، کیلیفورنیا، یہاں پہ آپ کو یا قدرتی آفت یا لوگوں کے اندر بے چینی ہوتی نظر آئے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کسی کے لیے ہرڈل کریٹ کریں یا غلط اس کے لیے کریں، مس کمیونیکیشن کریں یا اس کے اوپر کوئی غلط قانون کا نفاذ کریں، تو اس کا احتجاج آپ کو بڑے پیمانے پہ نظر آ سکتا ہے. انڈیا کے اندر کے حوالے سے میں یہ کہوں گا آپ کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ظاہر ہے ہمارے بارڈر جو ہے وہ ہاٹ ہوا ہے، وہ تو ہمارا پرانا ہی ہے انڈیا سے، تو وہاں پہ بھی کوئی ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی شدید جنگ، کوئی جھڑپ وغیرہ، یا وہ ابھی تک تو وہاں بیچ میں ایک چھوٹا انسیڈنٹ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، لیکن وہاں پہ تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے. اور مجھے انڈیا میں ایک تو کوسٹل ایریاز اور پلس جو جیسے ویسٹ بنگال ہے، وہاں پہ بی جے پی کی یا شدت پسندوں کی وجہ سے کوئی فساد، بلوا، یہ چیزیں، اڑیسہ بھی ہے، مدھیہ پردیش بھی ہے، آسام بھی ہے، یہاں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. اور جو ان کی ناردرن ایریا ہے وہاں پہ آپ کو کوئی زمین کا کھسکنا، لینڈ سلائیڈنگ ہیوج لیول پہ، ارتھ کوئک کا آ جانا، یہ چیزیں نظر آئیں گی. پاکستان میں نے عرض کیا تھا پچھلے اس میں ویڈیو میں، ایک تو دہشت گردی کو فوکس کرنا ہے، دوسرا مہنگائی بڑھتی ہوئی مجھے نظر آتی ہے، اللہ کرے میں اس معاملے میں غلط ہو جاؤں، اور سیاسی طور پہ ایک دم آپ کو ہلچل نظر آئے گی. جو خان صاحب کے لیے چیزیں کہیں تھی آپ سے، وہ دیکھ رہے ہیں نا آہستہ آہستہ، یہ وہی ٹائم فریم جو آپ کو دیا ہوا دیکھ لیجئے گا، وہاں سے چیزیں ایک دم ایکٹیو ہونا شروع ہوں گی. جب اس وقت تو ان کا مارس اور سیٹرن اچھا پڑا ہوا ہے، جوپیٹر بھی اچھا ہونے والا ہے تھوڑے عرصے میں. اور اس کے علاوہ بھائی فوڈس کا بول دیا، آپ کو ممالک کا بتا دیا. اچھا دوسرا، چاند گرہن میں بہت سارے لوگوں کے لیے لوگ کہتے ہیں یار کچھ سب کے لیے تو برا نہیں ہوتا، کافی حد تک درست بات ہے. کچھ لوگوں کے لیے ان کے ہاؤسز کے حساب سے اچھا بھی ہو سکتا ہے، مگر ادر پلانٹ کا بھی میں نے اس میں رکھا ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ جیسے چاند گرہن میں کے دوران اس ٹائم فریم میں اگر کوئی اچھائی ہو بھی جاتی ہے نا، تو جب اس کا ان ٹوٹیلٹی میں آپ اس کو ایویلیویٹ کریں گے تو وہ آگے چل کے کہیں نہ کہیں وہ فائدہ نقصان میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ میری پرسنل آبزرویشن ہے، یہ ضروری چیز تھی. اور دوسری چیز یہ جو آپ کو میں نے ٹرمپ صاحب کے لیے کہا تھا وہ بھی آپ دیکھیے گا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز یاد دلاؤں، جو یہ اب دور آ رہا ہے نا، جو میں مارکیش، کرم کارک، اور 2-3 لفظ آپ نے میرے منہ سے سنے ہوں گے، کرم کارک کا دور ہے، پھر میں نے کہا منگل آ رہا ہے، پھر میں مارکیش، وہ تو چلے پاکستان کی مہادشا کے حوالے سے کہتا ہوں. اب یہ جو سیٹرن زحل جس چال پہ نکلا ہے، جس نکشتر پہ نکلا ہے نا، جو آپ سے میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ تقدیر اگر کوئی 2 نمبر یا غلط چیز یا غلط کام آپ ہوا ہے تو وہ اگر نہیں صحیح ہوا تو تقدیر اسے خود سیدھا کروائے گی. عوام کے حوالے سے بڑا خیال رکھیں، کیونکہ ظاہر ہے میرا ملک ہے، میں تو چاہتا ہوں اس پہ ہلکی سی بھی خراش بھی نہ آئے، لیکن عوام کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہو گئی، اللہ نہ کرے جس کا کوئی ری ایکشن بہت انٹینس آئے گا، بہت خیال رکھنا چاہیے. اور کچھ جگہوں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ان سے جو اگر کہیں ناانصافی ایسی چیز ہوئی ہے
تو وہ بھی اب آپ کو چیزیں پھٹتی ہوئی آہستہ آہستہ نظر آئیں گی اور لوگوں کی آوازیں آنا شروع ہوں گی. سمجھ جائیں آپ میں کس حوالے سے کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ کوئی اسکینڈل بھی آ سکتا ہے آئی ٹی کے حوالے سے. اور یعنی اب پوری دنیا کے اندر ایک ایسا سسٹم چلتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے کہ جو چیزیں صحیح نہیں چل رہی تھیں یا جو چیزیں اپنے ٹریک سے ہٹی ہوئی تھی، اب اللہ کے حکم سے تقدیر اس کو خود بخود ٹریک پہ لائے گی. اب کس طرح لاتی ہے وہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے. باقی تو میں تو یہی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے اپنا کرم کرے، خاص طور پہ میرے ملک پاکستان پہ، پھر امت مسلمہ پہ. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے امریکہ کا بھی بتایا، یورپ کے حوالے سے بھی وہ ممالک پوائنٹ آؤٹ کیے، لیٹن امریکہ بھی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ بھی، اور ساؤتھ چائنا سی بھی، جاپان بھی. یہ جو جاپان والی پٹی ہے نا، اس میں کوریا بھی شامل کر لیجیے گا، وہ پورا ساؤتھ چائنا سی میں جو آتا ہے. اور اس دفعہ میں مڈل ایسٹ بھی کہہ رہا ہوں، یہ خیال رکھیے گا. باقی جب آگے ابھی تھوڑے دن کے بعد جب میں بناؤں گا سورج گرہن کی تو پھر آپ کو اور ڈیٹیل بتاؤں گا. اب یہ چیزیں تو ہو گئی کہ اس کا اثر، اس کا افیکٹ، اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. اب ایک چیز جو سب سے کام کی ہے، اب بیماری تو بتا دی، تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے. اس کا حل، سب سے بہترین حل، سب سے پیارا حل ہے میرے اللہ کا نام، اس کا کلام. اب میں بتا رہا ہوں اس کا وظیفہ آپ کو. دیکھیں، یہ چاند ستارے یہ کیا ہیں؟ یہ میرے رب کی مخلوق ہے نا، یہ اس کے حکم کے محتاج ہیں، اور ہم بھی اللہ ہی کی رحمت اور اس کے خوف سے، ہم رحمت کے حوالے سے پر امید، اور اس کے خوف کے حوالے سے، اس کے غضب کے حوالے سے خوف ہونا چاہیے دل میں، کیونکہ سب چیزوں کا کلی قوت کا مالک ہے رب العزت. تو اس کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں کسوف اور خسوف کی نمازیں سورج گرہن، چاند گرہن پہ رکھی گئی ہیں. تو اس کا وظیفہ سب سے بیسٹ جو ہے وہ پہلے آپ نوٹ فرما لیں. اچھا، مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو صرف مسلمانوں کے لیے بولتا ہوں. تو بھائی میں خود اس مذہب سے ہوں، تو میں اپنے لوگوں کے لیے بولتا ہوں، لیکن آپ دوسری چیزیں کر لیا کریں. اب میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ آپ کو آپ کے مذہب کے حساب سے جو آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کریں، لیکن صدقات اور اثرات وہی رہیں گے. تو ظاہر ہے میں نے تو اپنے اسلام کے حوالے سے بتانی یہ چیز. اول و آخر درود پڑھنا ہے آپ نے. کس تاریخ کو؟ 25 تاریخ کو، 25 مارچ کو. اور اس کا اثر 12 گھنٹے پہلے سے اور 12 گھنٹے بعد تک بڑا شدت سے ہوتا ہے. تو یہ آپ کر لیجئے گا. یہاں تو نظر نہیں آئے گا کیونکہ دن چل رہا ہوگا، لیکن پہلے میں وظیفہ بتاؤں گا پھر صدقہ بتاؤں گا. وظیفہ اس کا یہ، اول و آخر درود 7 مرتبہ، درمیان میں آپ 70 مرتبہ پڑھیں مکمل استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 70 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور 1 مرتبہ سورہ قمر، قاف میم رے قمر، جو چاند کے حوالے سے اللہ نے قرآن پاک میں نازل کی. یہ پڑھ لیں تو سبحان اللہ. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو سورہ قمر نہیں آتی ہوگی، ہو سکتا ہے، اس کی پاسبلٹی ہے، لیکن سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تو آتی ہوگی، اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو پھر ایسا کریں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ، ویسے بھی رمضان المبارک ہے، یہ پھر مسلمانوں کے لیے ایک اللہ کا کرم ہو گیا. تو آپ یہ پڑھیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بد اثرات اور یہ تیری نشانیوں میں سے جو نشانی ظاہر ہو رہی ہے اس سے ہم کو محفوظ رکھ. احتیاط کیا کرنی ہوتی ہے؟ احتیاط اس میں خاص طور پہ پریگننٹ عورتیں، جو حاملہ عورتیں، ان کو بڑا خیال رکھنا چاہیے. کم از کم وہ پچھلے اگر 12 گھنٹے نہیں تو 7 گھنٹے پہلے سے اور اگلے 7 گھنٹے تک ایک جگہ پہ رہیں. کینچی، چھری، یہ چیزیں نہ کیا کریں. بہت سارے آپ کو لوگ ملے، ارے ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، تو پھر ان سے پوچھیں نا یہ کیوں ہوتا ہے دنیا میں.
اللہ کے کرم سے توبہ کر کے بول رہا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے سوائے میرا پاس میرے اللہ کا کرم ہے اور میرے پنج تن پاک کا صدقہ ہے، بڑی بڑی نالج دھری رہ جاتی ہے۔ جو باتیں بولتا ہوں جس حوالے سے بھی، جس کے لیے تھوڑے عرصے میں نظر آتی ہے نا آپ کو، تو ہوتی ہے نا چیزیں اللہ کے کرم سے۔ اور احتیاط حاملہ عورتوں کو کرنی چاہیے، ان لوگوں کو کرنا چاہیے جن کو ایپیلیپسی یعنی مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مرگی کے مریض جو ہوتے ہیں ان کا خیال رکھیں۔ پاگل پن کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے دوروں میں شدت آنے لگتی ہے، اور اس دور میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جہاں پہ حشرات الارض، کیڑے، سانپ، بچھو، یہ آپ کو نظر آئیں گے، ان کی موومنٹ نظر آئے گی جہاں ان کی جگہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا اس پہ اس لیے بھی میں وظیفہ کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں جو غلط قسم کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ کے حکم سے تھوڑی سی ڈھیل ملتی ہے۔ اللہ نے شیطان کو ڈھیل دی بھی، تو ہر ایک کو، وہ تو رب العالمین ہے، وہ شیطان کا بھی رب ہے اور وہ ولی کا بھی رب ہے، وہ انبیاء کا بھی رب ہے، تو وہ خیال رکھیں۔ اور اس کا صدقہ کیا کریں؟ اس کا صدقہ دیکھیں، سب سے اچھا جو صدقہ ہے وہ تو آپ یہ کر لیں، اگر آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک سفید جوڑا لٹھے کا ہو، یا لون آج کل جو پتلی ہوتی ہے جو، وہ خرید کے کسی مسجد کے امام یا مؤذن کو دیتے ہیں، جو اذان دیتے ہوں یا جو مسجد میں نماز پڑھاتے ہوں۔ ویسے بھی عید آ رہی ہے تو ایک کی جگہ 2 جوڑے بنا کے دے دیں۔ اچھا، جو یہ نہیں کر سکتے وہ کیا کریں؟ 700 گرام چاول اور تقریباً 700 ملی لیٹر دودھ، اگر زیادہ ہو جائے، کم نہ ہو، زیادہ ہو جائے، وہ اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیجیے۔ اب بہت سے ایسے ہیں جو بولیں گے ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے، تو بھائی مٹھی بھر چاول اٹھا لیں، مٹھی بھر، اور وہ اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیں، چیونٹیوں کو ڈال دیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، وہ کوالٹی اور انٹینشن دیکھتا ہے۔ تو یہ ہو گیا صدقہ، یہ ہو گیا وظیفہ۔ اور اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو میں نے آپ کو صدقہ بھی بتا دیا، وظیفہ بھی بتا دیا، اس کا اثرات کیا ہوں گے دنیا بھر میں، پاکستان کے اندر بھی ہوں گے، انڈیا میں بھی آپ کو جگہ جگہ احتجاج نظر آئیں گے، اور خاص طور پر کسانوں سے ریلیٹڈ۔ اور کچھ میں ایسے قوانین، وہاں تو بہت زیادہ انڈیا میں، لیکن پاکستان میں بھی ایسے لاز دیکھ رہا ہوں جس کے اوپر ریئیکشن آ سکتا ہے، یا ایک مہنگائی جو ایسا فیکٹر ہوگا۔ تو یہ ہو گیا چیپٹر کمپلیٹ۔ اب آ جاتے ہیں، یہ تھوڑا تھوڑا بتاؤں گا کہ 12 زوڈیک سائن پہ اس کا کیا اثر ہوگا۔ سب سے پہلے برج حمل، ایریز والوں کے لیے بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو ویکلی بتاتا ہی رہتا ہوں، لیکن یہ ایک اسپیشل ایونٹ کے لیے ایریز والوں کو ہیلتھ کا خیال رکھیں، خاص طور پہ اپنے پیٹ کا، کھانے پینے میں احتیاط کریں، فیور ہو سکتا ہے، پانی کے ایڈونچر نہ کریں، بہتر ہے آپ کے لیے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ اسٹمک، فوڈ پوائزننگ، یہ چیزوں کا خیال رکھیں۔ امید، خواہش، اللہ کا حکم ہوا تو کوئی پوری ہو سکتی ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید، یہ ایک فائدہ بتا، کوئی پرانی بیماری یا پرانے روگ یا کوئی پرانا آپ کا ایسا مرض ہو جس کا پراپر علاج نہ ہو رہا ہو، اس کا صحیح معالج مل جائے، صحیح میڈیسن مل جائے، صحیح ڈاکٹر مل جائے۔ قرضے کے لیے اگر کوشش کر رہے ہیں تو شاید اس کا حصول ہو جائے۔ یہ تو تھا برج حمل ایریز۔ دوسرے نمبر پہ برج ثور، ٹورس والوں کو کہوں گا بچوں کی صحت کا خیال رکھیں، اپنے جذباتی معاملات کو بہت قابو میں رکھیں، ورنہ اللہ نہ کرے کوئی اسکینڈلائز ہو سکتے ہیں، یا ریپوٹیشن پہ بات آ سکتی ہے۔ اور اگر آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنی ایجوکیشن کا یا اپنے بچوں کی تعلیم کا خیال رکھیں۔ اور اگر آپ کوئی بچہ آپ کا یعنی پیدا ہونے والا ہے تو اس کا بھی خیال رکھیے گا، آیت الکرسی پڑھیے گا اس پہ۔ تیسرا برج جوزا، جیمنائی والوں کو کہوں گا والدہ کی صحت کا خیال رکھیں۔ کچھ آپ کو پراپرٹی سے ریلیٹڈ یا زمین جائیداد سے ریلیٹڈ کوئی وقتی طور پہ مشکلات آ سکتی ہیں، الجھ سکتے ہیں آپ، اور تھوڑا سا گھر میں تلخی کا ماحول بن سکتا ہے، تو کوشش کیجیے گا ایسے حالات ہی نہ پیدا ہوں۔
चौथे नंबर पे बुर्ज सरतान यानी कैंसर। कैंसर वालों को कहूँगा कुछ आपके बहन भाइयों से इख्तिलाफात हो सकते हैं, कोई झगड़ा हो सकता है, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, मगर हो सकता है आमदनी में भी थोड़ी सी कोई रुकावट महसूस हो, ख़ास तौर पे जो आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन लेटर ऑन फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पांचवा हमारा बुर्ज असद लियो। लियो वालों को कहूँगा अपनी फैमिली का ख़ास तौर पर आपने ख्याल रखना है, गुफ्तगू में बहुत एहतियात करनी है, आपने खाने पीने में एहतियात करनी है, अचानक कोई मसला पैदा हो सकता है और फूड पॉइजनिंग का इम्कान होता है, और बातचीत में कोई ऐसी बात ना कीजिएगा कि जो बात में आपके लिए मसाइल का बाइस बन जाए। इसके अलावा छठा बुर्ज है हमारा बुर्ज सुमला। तो आपके तो सर पे हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी मिसेस या अपने शौहर की सेहत का ख्याल रखें, अपनी आप ये कह लें कि एक तो आपकी अपनी सेहत और दूसरा अपने स्पाउस की, और पार्टनरशिप के अंदर ज़रा दिमाग से चलिएगा। कोई रेपुटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है उसको बरकरार रखने में, और जहन में टेंशन पैदा हो सकती है। तो अगर आप सबका वजीफ़ा करते हैं तो मेरा ईमान है अल्लाह ताला इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है, वो कटना हाथ होगा तो इतने से नाखून पे टाल देगा, और वो चाहे तो बिल्कुल ही नल एंड वॉइड कर दे। सातवां हमारा बुर्ज है बुर्ज मीज़ान लिब्रा। लिब्रा वालों को कहूँगा आपको अपनी आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन कायम करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, और थोड़ा सा मुझे कुछ मेडिकल पे अखराजात नज़र आते हैं, या हो सकता है वक्ती तौर पे आप थोड़े से बीमार या बेड पे चले आएँ, ये मुझे इम्कान लगता है। झगड़ा मत कीजिएगा कोई। इसके बाद हमारा है आठवां बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। इनको कहूँगा आप अपने दोस्तों और वो लोग जिनसे आपकी उम्मीदें, जिनसे आपकी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, या जिनसे आप ये समझ रहे हैं कि वो आपका ये काम कर देंगे, हो सकता है उसमें वक्ती रुकावट आ जाए और कोई खामा-खा की गलत फहमी पैदा हो जाए। तो आपने बड़ा काम एंड क्वाइट होके विजडम के साथ चीज़ों को डील करना है। इसके बाद बुर्ज कौस सजिटेरियस नवां बुर्ज, उनको कहूँगा आप अपनी ख़ास तौर पे नौकरी का, कैरियर का ख्याल रखिएगा, वालिद साहब की सेहत का ख्याल रखिएगा, और बिज़नेस में भी आपने लापरवाही नहीं बरतनी, और वालिद की सेहत के साथ एक चीज़ का और भी कि खामा-खा का कोई एलिगेशन या आप पे कोई चार्ज फ्रेम ना हो। ये हो जाता है बाज़ दफ़ा, लेकिन अल्लाह करे ऐसा ना हो। इसके बाद 10वां हमारा ज़ोडिएक साइन है बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। आपके लिए तो मैं कहूँगा सोच समझ के सफ़र कीजिएगा, वरना हो सकता है आप सोचें कि मैं ये सफ़र कर रहा हूँ, इससे मुझे ये नताइज मिल जाए, हो सकता है बाद में वो नताइज ना मिले। और आपको मैं ये कहूँगा, हाँ अगर मज़हबी सफ़र है तो फिर एक अलग बात है। हज तो खैर अपने वक्त पे होता है, उम्रा ज़ियारत है वो अपनी जगह है, और आपने इंगेज करना है अपने आप को मज़हबी चीज़ों के अंदर, वेलफेयर की चीज़ों में। 11वां हमारा बुर्ज है बुर्ज दल्ब यानी एक्वेरियस। आपको भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखना है, अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर ना कीजिएगा। वक्ती तौर पर आपके स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, या पेट से रिलेटेड कोई मर्ज, लीवर भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर भी हो सकता है, प्रोस्टेट भी हो सकता है, ये ख्याल रखिएगा। इसके बाद हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज हूत पाइसिस। पाइसिस वालों को ये कहूँगा अपने ताल्लुकात, अपने रिलेशन को बैलेंस कीजिएगा, वरना आपको थोड़े से मसाइल पैदा हो सकते हैं, और अपनी पार्टनरशिप और अपनी फैमिली के हवाले से बहुत सोच समझ के आपने कोई स्टेप उठाना है कि कोई ऐसी सूरत हाल ना बने जिससे आपकी रेपुटेशन स्टेक पे लग जाए, ये ख्याल रखिएगा। और इसको ये कह लें कि एक इन टोटलिटी में ये कहूँगा कि ग्रहण के अंदर शुरू किए हुए काम जब लूनर इक्लिप्स होता है तो उमूमन उनके नताइज, उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप मुझसे पूछे ना तो मैं कहूँगा ये ग्रहण का जो टाइम चल रहा है इसमें आप अपने आप को टोटली
ڈیڈیکیٹ کر دیں ریلیجن، ویلفیئر، ہیومینٹی کے کام، تو یہ چیزیں ٹھک کر کے نیچے ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ میرے رب کا کلام اور اس کا نام لینا۔ تو یہ خواتین و حضرات، میں نے آپ کو چاند گرہن کے حوالے سے امپورٹنٹ ویڈیو بنا دی، یہ آپ کو میں نے چاند گرہن کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ ویڈیو بنا دی۔ اور دیکھیں جو میں نے کہا ہے نا، کہیں پہ پانی کی زیادتی، بے انتہا پانی، کہیں پہ پانی کی کمیاں بھی، پانی کا بہت کم ہو جانا، تو یہ خیال رکھیے گا۔ اور اس دور میں نا کوشش کیا کریں، کیونکہ یہاں تو دن میں ہوگا، بچوں کا آنا جانا، بچوں کے ساتھ کوئی جانا، لاپرواہی نہیں برتا کریں اور گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کیا کریں۔ تو خواتین و حضرات، یہ ضروری باتیں تھی جو آپ کو بتائیں۔ انشاءاللہ کسی اور اچھی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔